شرک عرض کیا تھا علوم نے اپنے تئیں گفتگو کر کے اس کے متعلق ایک ابہام پیدا کیا ہے. اس طرح سے شرک کی بحث کی ہے کہ مشرکین بھی اپنے آپ کو منزہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پکے مومن ہیں. اگر یہ شرک ہے یہ تو ہم نے نہیں کیا. شرک کیا ہے؟ بت پرستی. کون شخص ہے اس وقت جو بت پرست ہے؟ ہندو بھی بت پرست نہیں ہے. یہ جو ابھی بتوں کے محافظ بنے ہوئے ہیں، بتوں کے حامی بنے ہوئے ہیں، یہ بھی بتوں کے دشمن ہیں. یہ بت پرست نہیں ہیں. ان کی آپس میں نجی محفل میں بتوں کے متعلق سنو، ان کی اپنی کتابوں کے اندر بتوں کے متعلق، یہ بتوں کے قائل نہیں ہیں. یہ جنہوں نے بتوں کو متعارف کروایا، کیا بتوں میں لوگوں نے بت میں کوئی تاثیر دیکھی؟ کسی بت سے کوئی فائدہ ملا؟ کسی بت سے کوئی امن ملا؟ کسی بت سے انسان کو کچھ؟ آج تک دنیا میں تاریخ بشریت میں بت سے کچھ اثر کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. چونکہ بت لا ينفع ولا يضر، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے. بت ہے وہ. بت پرستی کیسے رائج ہوئی؟ توجہ فرمائیں. یہ شرک یہ بتوں کی تاثیر کی وجہ سے اور بتوں کی کشش کی وجہ سے نہیں ہوا. یہ شرک بت پرستی اسی دلیل سے ہوا جس دلیل سے آج ماڈرن بت پرستی ہے. یہ بتان تہذیب نوی، یہ نئی تہذیب کے بت جس فلسفہ کے تحت بنے ہیں اسی کے تحت وہ قدیم اور کہنہ بت مورتیاں بنی ہیں. پتھر کی مورتی، لکڑی کی مورتی، ان میں کوئی تاثیر نہیں ہے. نہ کبھی ان سے معجزہ ہوا ہے، نہ ان سے کبھی کوئی ضرر سرزاد ہوا، نہ ان سے کوئی فائدہ ہوا. پھر یہ کیسے بت اتنے مقدس بن گئے؟ نسل اندر نسل لوگ بتوں کے سامنے کیوں جھکے؟ یہ بتوں کی کرامت نہیں ہے، یہ انسانوں نے کیا یہ کام. کون سے انسان؟ بتگر، بت فروش. لیکن وہ خود بت پرست نہیں تھے. بت فروش اور بتگر کبھی بت فروش نہیں ہوتا، کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے. وہ کم عقل لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو ورگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. وہ بت کی کرامات کو ان کے سامنے ذکر کرتا ہے، وہ بت کی تاثیرات کو ان کے کانوں میں پھونکتا ہے، پڑھتا ہے. اور یہ چونکہ کمزور ہیں، جو سنتے ہیں مان لیتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. اس لیے ان مفاد پرستوں نے، اقتدار پرستوں نے، سرمایہ پرستوں نے اور شہوت رانوں نے، جنہیں اللہ کے آئین میں رہ کر نظر آ رہا تھا کہ اگر اللہ کا آئین نافذ ہو جائے، اگر ایمان آ جائے، ہر چیز امن میں ہو جائے، انسانیت امن میں ہو جائے، ہر انسان اپنے وجود کی تعمیر و تاسیس و تشکیل قانون خدا کے مطابق کرے. ایک طبقہ انسانوں کی بستی میں مشرکانہ عمل شروع کرتا ہے. جیسے ابھی فلسفہ دین بیان ہو رہا ہے، اب فلسفہ شرک سنیں. شرک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شرک کہاں سے پھوٹا؟ شرک بتوں نے نہیں شروع کیا، نہ مورتیوں سے، نہ انہوں نے کوئی کرامات دکھائی، نہ ان کے نزدیک کوئی معجزہ ہوا. کسی مورتی نے نہ کسی کو بچہ دیا، نہ کسی مورتی نے انڈا دیا، کچھ بھی نہیں. کہ مورتی مورتی ہے، وہ بے جان پتھر ہے. پھر لوگ کیوں مورتی پرست بنے؟ یہ انسانوں نے کیا ہے. یہ مشرکانہ آئیڈیالوجی جن شیطانوں کے ذہنوں سے نکلی ہے، یہ ان کا عمل ہے. کثرت سے زمین کے اوپر اتباع ہونے والا مسلک شرک ہے. کثرت سے، سب سے زیادہ تاریخ میں بھی اور آج سب سے زیادہ شرک کا انسان شکار ہوا ہے. یہ قطر جس کی گھنٹی قرآن نے بجائی، جس کا خطر انبیاء نے ذکر کیا، اسی میں سب سے زیادہ بشریت غرق ہوئی. اور آج کا انسان اس کے اندر غرق ہے.
ایسے انسان جو اپنی تعمیر میں جہت انسانی فراموش کر گئے، ان کے اندر شیطنت آ گئی، مسیر انسانیت ختم کر دیا، اللہ سے دور ہو گئے۔ دور ہونے کے بعد اب ان کے اندر جو ذہنیت بنتی ہے، علو، برتری طلبی، ہوسرانی، شہوت رانی، انسانوں کو اپنا غلام بنانا، انسانوں کو اپنا محکوم بنانا، انسانوں کے اوپر حکومت کرنا، حکم چلانا، حکمرانی کرنا، یہ سب فطور ان کا ہے۔ شرک آئیڈیالوجی اقتدار پرست شیطانوں کی ہے، جو انسانیت سے مسخ ہو کر شیطنت کے روپ میں آئے۔ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے، محکوم بنانے کے لیے شرک کی آئیڈیالوجی سے استفادہ کیا کہ انسان جو خدا کی مخلوق ہے، جو فطرت میں خدا پرست ہے اور خدا پسند ہے، جس کی فطرت کے اندر اللہ سے ارتباط موجود ہے، اس خدا سے کیسے انسانوں کو دور کیا؟ اس دھوکے کے ساتھ کہ جو کچھ تمہاری ضرورت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہاں ہے۔ بت کس طرح متعارف ہوئے؟ یہی اقتدار پرست، یہی شہوتران، یہی سرمایہ پرست انسان، انہوں نے ضرورت مندوں کو دیکھا، فقرائے اللہ کو دیکھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں، ان محتاجوں کو جا کر یہ بتایا کہ تمہاری ضرورتیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں ایڈریس پتا ہے، کہاں سے پوری ہوں گی؟ کہاں ہم جانتے ہیں جہاں سے پہلے والوں کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن ان موجودین کو اگر یہ بتا دیا جائے، یہ پچھلے سال غالباً قصور شہر لاہور کے ساتھ ایک شہر ہے، اس کے ایک گاؤں کے اندر ایک پیر پیدا ہوا۔ وہ پیر جو لوگوں کی تمام مشکلات حل کر رہا ہے، خصوصاً خواتین جو خرافاتی ہوتی ہیں اور زیادہ ان پیروں کی پروموٹر بنتی ہیں، گمراہی ان کے اندر زیادہ جلدی پھیلتی ہے، اور خواتین کو وہ بہت ہی نازیبا حرکات انجام دیتا تھا خواتین کے ساتھ، بہت نازیبا، اتنی کہ یہاں بیان نہیں کر سکتا میں، جس کی تصویریں، موویاں ساری بنا کے ایک ٹی وی چینل نے اور پوری قوم کے سامنے اس کو پیش کیا جا کر کہ یہ تمہارا پیر ہے۔ یہ پیر جو لوگوں کی ہر مشکل، بے اولادوں کو اولاد دے رہا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے رہا ہے، اور ہر جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ آخرکار اس کے کاموں کے بارے میں کچھ شک سا پڑا لوگوں کو، بوڑھا تھا، شاید 70 سال کا، 75 سال کا بوڑھا، منہ میں دانت نہیں ہے اس کے، لیکن ہے ہوس باز۔ اس نے یہ بساط، یہ دربار میں لایا، اور اس کے چیلے چپانڈے موجود ہیں جو لوگوں کو دور دور سے گھیر کے لاتے ہیں۔ اس کی کرامات کے چرچے پورے پنجاب کے اندر ہوئے۔ روزانہ اس کے گھر کے اوپر ایک لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، گندے تالابوں میں لوگوں کو نہلاتا ہے، انتہائی گندے تالابوں کے اندر، خواتین کے ساتھ بہت نازیبا حرکتیں کرتا ہے۔ یہ اس کو ٹی وی چینل والوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے پولیس کے حوالے کیا، اور وہ سارا مناظر اس ٹی وی منظر میں موجود ہیں، دیکھے ہوں گے آپ میں سے بعض نے۔ ٹی وی پولیس افسر ان سے سوال کرتا ہے، ڈی ایس پی پولیس کا قصور کا، اس پیر سے سوال کرتا ہے کہ کلمہ آتا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ نہیں پڑھ سکا کلمہ، نہیں آتا تھا اس کو۔ جس شخص کو کلمہ نہیں آتا، ایک سادہ سا جملہ ہے کلمہ، یہ ذہن میں رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب یہ پیر بنا ہوا ہے، لوگوں کی رفع حاجات کرتا ہے، باب الحوائج بنا ہوا ہے، اور شہروں کے شہر اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور مرادیں پا رہے ہیں۔ یہ حرکت اس پیر کی نہیں ہے۔ جس کو کلمہ نہیں آتا اس کے اندر یہ ہنر نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر سکے۔ یہ در حقیقت ایک مافیا کا کام ہے۔ ایک مافیا نے یہ شہرت پھیلائی، یہ چرچا کیا،
لوگوں کے اندر، گاؤں کے اندر عورتوں نے مل کے ان کو پیسے دیے کہ جا کے اس گاؤں کے اندر عورتیں جا کر یہ ذکر چھیڑیں، ہر بیمار کو دیکھ کر وہاں یہ کہیں کہ اس بیماری کا علاج تو قصور میں ہے، فلاں پیر صاحب ہیں، وہ دم پڑتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے۔ خود پیر نے یہ کام نہیں کیا، اس کے اندر ہنر نہیں ہے، جس کو کلمہ بھی نہیں آتا، یہ مافیا نے یہ کام کیا۔ انہوں نے اس کو بت بنایا، انہوں نے اس کو پیر بنایا، انہوں نے اس کو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے والا مشکل کشا بنایا، اور پھر مشکل میں پڑے ہوئے لوگ اب آنا شروع کر دیا، ہر ایک اپنا درد لے کر، اپنا رنج لے کر ان لوگوں کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ تاریخ بھر میں ایسے ہوا۔ یہ قصور کا پیر آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے پوری تاریخ کو سمجھنے کے لیے کہ زمین پر شرک کیسے رائج ہوا، اقتدار پرستوں کی وجہ سے، سرمایہ پرستوں کی وجہ سے، ہوس رانوں کی وجہ سے، شہوت رانوں کی وجہ سے، شیطانی اذہان کی وجہ سے، جنہیں شہوت کے لیے میدان چاہیے تھا، انہوں نے یا مورتیاں بنا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ مورتیاں بڑی کارآمد ہیں۔ آپ کہیں بھی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے کہ ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے بڑے بڑے جتنے رسول اللہ کے مقابلے میں تھے، یہ سب بتوں کا احترام کرتے تھے، یہ بتوں کو گالیاں دیتے تھے۔ یہ جو بتوں کے محافظ تھے، بتوں کے متولی تھے، بتوں کی ساری انکم ان کو ملتی تھی، یہ بتوں کو گالیاں دیتے تھے، حبل اور لات و عزا کو گالیاں دیتے تھے آپس میں۔ جب شراب پیتے تھے، مست ہو جاتے تھے، اس مستی کے عالم میں حبل کو گالیاں دیتے تھے، حبل تیرا بیڑا غرق ہو، حبل تو فلاں ہو جائے، حبل تیرا سا ہو جائے، اور لوگوں کو کہتے تھے کہ تمہارا خدا حبل ہے۔ اصل میں حبل نے لوگوں کو نہیں اپنا گرویدہ بنایا، ابو جہل کا مفاد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ خدا پرست نہ ہوں، حبل پرست ہوں۔ یہ شرک ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، ایک مکتب کے طور پر، ایک نظریے کے طور پر ان کا مذہب ہے۔ شرک سرمایہ پرستوں کا مذہب ہے، شرک شیطانوں کا مذہب ہے، شرک اقتدار پرستوں کا مذہب ہے، انسانیت کو غلام بنانے والوں کا، مستکبرین کا مذہب ہے۔ کمزور انسان، ضرورت مند انسان، نادان انسان، نابالغ انسان، لیکن ضرورتیں ہیں، ہوس ہے، ان کو فوراً گمراہ کر کے لے آتے ہیں کہ تمہاری ضرورتیں یہاں سے پوری ہوں گی۔ اور کس طرح فوج اپنی ضرورتوں کے کاسے اور کشکول لیے ہوئے ان کے دروں پہ پھرتے ہیں۔ اقتدار پرست جنہوں نے حکومتیں لوگوں کے اوپر قائم کرنی ہیں، یا بادشاہت کی صورت میں یا جمہوریت کی صورت میں، ان لوگوں کے در پہ لوگوں کو کون لایا؟ لوگ کیسے ان کے در پر آئے؟ فاسد ترین انسان کسی مملکت کے، ان کے در پہ کون لایا ان کو؟ یہ لوگ جن کا مفادات اس کے اندر تھے کہ لوگ اگر خدا کی طرف گئے، اگر لوگ ایمان لے آئے، اگر لوگ آخرت پہ یقین کر گئے، اگر لوگوں نے قرآن کو منشور بنا دیا، ہم کیسے ہوس پوری کریں گے؟ ہم کیسے شہوت اپنی تکمیل کریں گے، تسکین دیں گے؟ ہم اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی حاکمیت سے دور کر کے بشر کی حاکمیت پر ان کو لے کر آؤ۔ یہ کام کبھی مورتیوں کی صورت میں انجام پایا کہ مورتیوں کی طرف آ جاؤ۔ یہ مورتیاں کچھ بھی نہیں تھی، مورتیوں کے متولی اصل محرک تھے شرک کے، اور خود ان مورتیوں پر ان کا ایمان نہیں تھا، خود ان کا اپنی ہوس پر ایمان تھا۔ مورتیاں بنانے والے مورتی پرست نہیں تھے، جس طرح آج ہے۔ آج عام لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر جو نظام مسلط ہے، کون سا؟ اللہ کا فرمان ہے کہ بر مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اللہ پر ایمان لے آؤ، یہ بر ہے تمہارے لیے، یہ درست راستہ ہے۔
یہ نجات کا راستہ ہے تمہارے لیے۔ اگر اللہ کے آئین سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، اللہ کی طرف سے مقررہ ولی سے دور کر دیا جائے، اللہ کی طرف سے مقررہ حاکمیت سے دور کر دیا جائے، اللہ کے آئین سے دور کر دیا جائے، اللہ کے دستورات سے دور کر دیا جائے، اللہ کے فرامین سے دور کر دیا جائے، اس کے بعد دور کر کے جس کی بھی بات سنو گے وہ شرک ہے۔ پھر مقدس و غیر مقدس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر الوہیت اللہ، حاکمیت اللہ کو چھوڑ دیا، اگر مبدئیت خدا کو چھوڑ دیا، اگر ربوبیت خدا کو چھوڑ دیا، اگر استعانت اللہ کو چھوڑ دیا، ایمان باللہ کو چھوڑ دیا، پھر جس در پہ گئے ہو وہ شرک ہے۔ پھر فرق نہیں پڑتا کس کے پاس گئے۔ اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ کو اللہ بناؤ تو بھی شرک ہے، اللہ کو چھوڑ کر حبل کو اللہ مانو تو بھی شرک ہے۔ اگر کہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے یا اللہ ہے تو شرک ہے، اگر کہو ٹرمپ مدد کرے گا ہماری تو بھی شرک ہے، اگر کہو یہ مغرب ہماری مدد کرے گا تو بھی شرک ہے۔ مشرکانہ آئیڈیالوجی اس طرح سے مقدس بنا کر، ضرورت بنا کر، اور اس کو تجدد کا لبادہ پہنا کر، وہی شرک قدیمی، وہی مورتیوں والا شرک، کہ وہ ابو جہل کی اسٹریٹجی تھی کہ مورتی کا نام پیش کر کے مفادات میرے ہوں، یہاں پر نام مورتی کا ہو، نام بتوں کا ہو، بظاہر بتوں کا نام ہے لیکن پیچھے مفادات سارے ابو جہل کے ہوں، ابو لہب کے ہوں۔ یہ شرک تھا، آج بھی ایسا ہی ہے عزیز من۔ فرق صرف کیا پڑ گیا ہے؟ بت مورتیوں کی جگہ نئے متحرک انسان، گروہ، شخصیات، بشریت کو ان کے پیچھے ڈال دیا، انسانیت کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ میں چاہتا تھا روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، خصوصاً وہ روایات جن کے اندر معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ نشاندہی کی ہے شرک عملی کی، کہ یہ جو روزمرہ نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے جو کچھ کر رہے ہو یہی شرک ہے۔ کیا شرک ہے؟ پہلے خدا پھر تم، یہی شرک ہے۔ پہلے خدا پھر فلاں، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اوپر اللہ نیچے بلہ، یہی شرک ہے۔ معصومین فرماتے ہیں یہی شرک ہے۔ نشاندہی فرمائی۔ شخص آیا امام علیہ السلام کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ یوسف کی جو جھنجھوڑ رہی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر جو ایمان لائے ہیں مشرک ہیں۔ امام نے فرمایا ایسا ہی ہے، مشرک ہیں۔ پوچھنے لگا کس طرح، کیا کرتے ہیں جو مشرک ہیں؟ فرمایا یہ نہیں کبھی کسی سے سنا یا کہا اگر تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر تم نہ ہوتے میں ڈوب جاتا، اگر تم نہ ہوتے میں بے عزت ہو جاتا، اگر تم نہ ہوتے میرا فلاں ہو جاتا، اگر تم نہ ہوتے یوں ہو جاتا۔ کہا یہ تو بہت سنا ہے، کہا بھی ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو ایسے ہو جاتا۔ امام نے فرمایا یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اگر تم نہ ہوتے میں محفوظ نہیں تھا، امن میں نہیں تھا۔ امن یہاں سے آتا ہے، اس سے آتا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے ہمارا کیا بنتا؟ فرمایا یہی شرک ہے۔ یہ بہت خوبصورت تطبیق ہے اگر ہم اس کو جانچیں، ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ کیوں جناب سیدہ کا اتنا اصرار ہے امت کو متوجہ کرنے پر؟ کہاں جا رہے ہو؟ این تذہبون؟ ایمان کا راستہ چھوڑ کر، ایمان کی حکمت چھوڑ کر، ایمان کی آئیڈیالوجی چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تم؟ کس کی طرف جا رہے ہو تم؟ کیا اللہ نے جس کو مقرر کیا وہ
امن میں تمہیں نہیں رکھ سکتا؟ غیر محفوظ ہو اس کے ساتھ، کتنی آسانی سے قبول کر لیا پورا معاشرہ، یا خاموش مصلحتوں کی وجہ سے. اور لوگوں کو تعجب حضرت زہرا پر ہے. عجیب بات ہے، حضرت زہرا متعجب ہے لوگوں کے اوپر، اور لوگ تعجب کرتے ہیں حضرت زہرا پر. جس طرح امام حسین کو تعجب ہے ان سب پر. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو علماء دین ہیں، یہ فقہاء دین ہیں، یہ بندگان خدا ہیں، یہ صاحب احترام ہیں، صاحب مقامات ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے سامنے حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں اور یہ تماشا گر ہے. امام حسین کو ان پہ تعجب ہے، اور ان سب کو امام حسین پہ تعجب ہے کہ امام حسین کو کیا ہو گیا ہے. اگر انسان شرک کی فضا میں رہنا پسند کر لے، قبول کر لے، راضی ہو جائے، مشرکانہ ماحول میں خوش ہو جائے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. پھر زہرا فریادیں کرے یا حسین، فرق نہیں پڑتا. آج ہم کیا ہیں؟ ہم سب سے عجیب لوگ ہیں. ہم مخاطبین زہرا سے بھی عجیب ہیں جو اس مسجد میں تھے، اور ہم معاصرین امام حسین سے بھی عجیب تر لوگ ہیں. ہم واقعاً سب سے عجیب لوگ ہیں. کیوں؟ وہ تو انہیں روک رہے تھے، حضرت زہرا کو روک رہے تھے، امام حسین کو روک رہے تھے. ہم دونوں کو روکتے نہیں ہیں، ہم تو دونوں پہ روتے ہیں. ہم تو دونوں پہ روتے ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس پر وہ دونوں معترض ہیں. اعتراض کیا تھا امام حسین کا؟ حضرت زہرا کا اعتراض کیا تھا؟ اسی شرک پہ تھا. حاکمیت اللہ نہیں ہے. اسی پر تو اعتراض تھا. روتے کس بات پر ہو؟ ہم رہتے کہاں ہیں، ہم روتے کس کو ہیں؟ ہم سب سے عجیب ہیں. اگر انہوں نے دل دکھایا تھا، کس بات پہ دل دکھایا؟ جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا، انہوں نے خطبہ سنا، سیدہ نے گریہ کیا، انہوں نے بھی ساتھ گریہ کیا، افسوس بھی کیا. خطبہ سنا، یہ خطبہ سن کر آخر میں یہی کہا کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ گواہ لے کر آئیں. سیدہ روتی ہوئی مسجد سے آ گئیں، یہ اپنے گھروں کو چلے گئے. ہر چیز اپنی اس معمول پہ چل رہی تھی. خطبہ سن کے کیا ہوا ان کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اتنا مفصل خطبہ، اتنا دردناک خطبہ، اور اتنا عمیق و حکیمانہ خطبہ، اور اتنا انقلابی خطبہ سنا، کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ خطبہ 1400 سال سے ہمارے پاس ہے، ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی رو لیے، ہم بھی رو لیے. رونے کے بعد انہوں نے اپنا جو پسند کیا تھا اسی پہ چلتے رہے. زہرا کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ کو پسند نہیں ہے. علی کو پسند نہیں ہے، یہ نظام پسند نہیں ہے، ہمیں پسند ہے. اسی نظام میں چلتے رہے. ہم کیا ہیں؟ شرک کی تطہیر ہوگی ایمان سے. ایمان امن کی ضمانت، مومن امن کی ضمانت دینے والا، جو شرک کو قریب بھی نہ آنے دے، شرک کو اپنی سرزمین سے ختم کرے. شرک